بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام الانبیاء، حبیب کبریا، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، خیر البشر، سید الاولین والآخرین، رحمۃ للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، امام المتقین، سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ جس ہستی کی رفعت شان کا تذکرہ خود رب ذوالجلال نے کیا، ورفعنا لک ذکرک، جن کی شان اقدس میں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین سے لے کر آج تک اہل ایمان اپنی اپنی بساط کے مطابق قصیدے اور نعتیں لکھتے اور پڑھتے آئے ہیں۔ شعرائے عرب و عجم نے جن کی بارگاہ اقدس میں منظوم کلام پیش کیے، مستشرقین اور غیر مسلم دانشور بھی جن کی عظمت اور شان کو بیان کرنا اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے ہوں، ان کی شان کو بیان کرنا میرے جیسے ناکارہ کی بس کا کام نہیں، لیکن یوسف کے چاہنے والوں میں اپنا نام لکھوانے کے مصداق میں نے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ تذکرہ آپ کے سامنے کرنا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی خوب ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو جن پر اللہ اور اس کی ساری نورانی مخلوق ہر وقت درود و سلام بھیجتی ہے، اور اللہ جن پر ہر لمحے کروڑوں رحمتیں نازل فرماتے ہیں، ان کی شان رفعت کے کیا کہنے۔ اسراء و معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت شان کو یوں بیان کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اور پھر دیگر مقامات پر سورہ نجم میں اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفعت کو اس طرح بلند کیا گیا کہ اللہ نے اپنی خصوصی ملاقات میں شرف باریابی آپ کو بخشا، اور آپ کے استقبال کے لیے احادیث میں آتا ہے کہ عرش کو یوں سجایا گیا کہ اس کے اوپر سونے کی تتلیاں جو ہے وہ پروازیں کر رہی تھی۔ اللہ اکبر، ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے آپ کو ذکر کو بلند سے بلند کر دیا۔ اور اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی، اور آپ کو امام الانبیاء ہونے کا شرف اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ہر لمحے ذکر مصطفیٰ دنیا کے ہر کونے میں ہر جگہ ہو رہا ہے، کہیں اذان، کہیں اقامت، کہیں نماز، کہیں درس قرآن، کہیں درس حدیث، اور کہیں ذکر مصطفیٰ، اور کہیں درود و سلام۔ یہ کام 24 گھنٹے ہر وقت ہر لمحے پوری دنیا کے اندر ہوتا رہتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اس کے اندر کوئی وقفہ نہیں آتا۔ اور بیت اللہ کا طواف، جہاں ہر وقت عاشقان رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک بڑا سبق آموز واقعہ ملتا ہے۔ یوسف مالوف ایک عیسائی غوطہ خور تھا۔ وہ سمندر کے اندر غوطہ لگا کر جب گیا تو ایک جگہ پہ اس نے اذان کی آواز سنی، اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ اس نے اپنے دوسرے ساتھی غوطہ خور کو بلایا اور اس سے کہا کہ فلاں جگہ پہ میں نے ویسی آواز سنی ہے جیسی مسلمانوں کی مسجدوں سے آتی رہتی ہے، تو تم وہاں جا کر سنو، مجھے اس پہ کچھ یقین نہیں آ رہا ہے۔ تو اس کے ساتھی نے وہاں جا کر آواز سنی اور اس بات کی گواہی دی کہ واقعی وہاں اذان کی آواز آ رہی ہے۔ تو محترم ناظرین، سامعین، اللہ کا ذکر خیر جہاں کہیں بھی ہو رہا ہے،
وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی بھی ساتھ میں دی جا رہی ہے۔ خواہ وہ عرش عظیم ہو، خواہ وہ آسمان ہوں جہاں فرشتے رسول پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، اللہ کی ذات رسول پر رحمتیں نازل فرما رہی ہے، ان کے درجات بلند کر رہی ہے، وہاں سمندر کی گہرائیوں کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہو رہا ہے۔ یہ یوسف مالوف جب وہاں سے نکلا تو اس کے بعد اس نے اسلام کا مطالعہ کیا اور حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انا آتیناک الکوثر، اے نبی میں نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر کے دو مطلب ہیں، ایک کثرت اور دوسرا حوض کوثر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کثرت، آپ نے فرمایا کہ میری امت سب سے بڑھ کر ہوگی اور میں قیامت کے دن اس پر فخر کروں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمتوں کے نزول کی کثرت، آپ کے عقیدت مندوں کی کثرت اور صحابہ کرام کی کثرت، پھر دنیا میں آپ کو جو کامیابیاں اور کامرانیاں اور فتوحات حاصل ہوئی ان کی کثرت، اور آپ کی امت کو دنیا کے اندر جو کامیابیاں ہوئیں ان کی کثرت، اور ڈھیروں خوشیاں اور کامیابیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عطا کی۔ لیکن اللہ کا وعدہ تو یہ ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کے لیے آخرت کی کامیابیاں اور خوشیاں دنیا کی کامیابیوں اور کامرانیوں سے کہیں بڑھ کر ہوں گی۔ آپ کی آخرت کا ہر لمحہ دنیا کے لمحات سے جو ہے بڑھ کر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آخرت میں مقام محمود پر فائز کریں گے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، تاکہ اے نبی اللہ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے، وہ مقام جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے کسی ایک ہی بندے کو وہ مقام دے گا، اور اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شان کے مطابق ایسی حمد و ثنا اللہ کی کریں گے جیسی کبھی کسی نے اللہ کی شان اور اس کی حمد و ثنا بیان نہ کی ہو۔ سبحان اللہ، یہ مقام محمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں جو عظمتیں عطا کی ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ مدینہ کی سرزمین جس کو لوگ یثرب کہتے تھے، جہاں پر آب و ہوا درست نہیں تھی، جہاں لوگ آ کر بیمار ہو جاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مدینہ طیبہ بنا دیا، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہنچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سرزمین حرم بنا دیا، اس کو محترم بنا دیا اپنے گھر مکے کی طرح۔ جس طرح مکے کے قرب و جوار میں حرم کی حدود ہیں، اس طرح مدینہ کے قرب و جوار میں بھی حرم کی حدود ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی اعزاز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس منبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے، وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک کی جگہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث مبارکہ وہاں بڑے واضح حروف میں لکھی ہوئی بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے منبر اور میرے گھر کے درمیانی جگہ کو کیا بنا دیا؟ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی تائے زمین کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعزاز ہے۔ اور پھر قیامت کے دن جب لوگ حساب کتاب کے لیے منتظر ہوں گے، لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم خلیل اللہ سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کے پاس جائیں گے، اور سبھی کسی نہ کسی وجہ سے جو ہے وہ معذرت کر دیں گے۔ اس وقت لوگ حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے، آپ کہیں گے انا لہا انا لہا، میں ہوں اس منصب کے لیے، اللہ نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے، آج شفاعت کبریٰ میرے حصے میں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ کے حضور التجا کریں گے، درخواست کریں گے، اللہ اپنے حبیب کو حکم دے گا کہ حبیب سر اٹھا لو تاکہ لوگوں کا حساب کتاب شروع کیا جائے۔ اور اس کے بعد گنہگار امتی جن کے اوپر جو ہے وہ جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا اور وہاں وہ سزا کاٹ چکے ہوں گے، بعض سزا کاٹنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور بعض سزا کاٹنے کے بعد بعض کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جل کر کوئلہ ہو گئے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جب آپ کو اللہ اذن دے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے امتیوں میں سے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے بھی نکال کر لے آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو پہچانیں گے اللہ کے دیے ہوئے نور سے، اور پھر ان لوگوں کو نکالیں گے، جنت کا پانی ان پہ چھڑکا جائے گا اور وہ جیتے جاگتے انسان بن جائیں گے۔ ان کو خوبصورت جسم و جان دے کر، جوانی جو ہے وہ دے کر اللہ تبارک و تعالی حضور کی شفاعت کے ذریعے سے جنت میں پہنچا دے گا۔ یہ اعزاز بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اور امت کے کام گناہ گاروں کو بھی ایسے اعمال کی توفیق دے کہ ہم سب قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بنیں۔ جنت کی کنجی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا دروازہ میں کھولوں گا، تمام انسانیت جو ہے اس کے بعد جنت میں داخل ہوگی۔ اللہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفعت کا تذکرہ میرے جیسے کسی کے بس کی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان کو بلند کیا۔ ورفعنا لک ذکرک۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک و رسولک و حبیبک محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اتباعہ الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ صلو علیہ صلو علیہ